بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہو مہران ٹی وی۔ آج میں آپ کو جارج ایلیٹ کے ناول ایڈم بیڈ کی سمری اردو میں بتاؤں گا۔ اس سمری کو سننے سے پہلے اگر دوستو ابھی تک آپ نے میرے چینل مہران ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ایڈم بیڈ جارج ایلیٹ کا مشہور ناول ہے جو پہلی دفعہ 1859 میں شائع ہوا تھا۔ اس ناول کا شمار وکٹورین لٹریچر کے مشہور ورکس میں ہوتا ہے اور یہ جارج ایلیٹ، جس کا اصل نام میری این ایونز ہے، اس کا پہلا مشہور ناول ہے۔ اس ناول کی ژانرا ہسٹوریکل فکشن ہے اور اسے ایک مرکزی کردار ڈائنا موریس نریٹ کرتی ہے۔ اس کی سیٹنگ کچھ اس طرح سے ہے کہ پلیس جہاں پر زیادہ تر واقعات رونما ہوتے ہیں وہ اور جہاں سے ناول کا آغاز ہوتا ہے وہ ہیسلوپ، جو کہ ایک رورل ایریا ہے، وہ ہے ہیسلوپ۔ جبکہ ٹائم میں اگر بات کی جائے تو 1799 کے وقت کی عکاسی کرتا ہے۔ ایڈم بیڈ ایک ٹرائی اینگولر لو سٹوری ہے جس میں ہیٹی سورل ایک نہایت خوبصورت خاتون کردار ہے جسے ناول کا مرکزی کردار ایڈم بیڈ پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ پیشے کے لحاظ سے ایڈم ایک کارپینٹر تھا اور ہیٹی سورل سے بہت پیار کرنے لگ جاتا ہے اور کرتا ہے، لیکن ہیٹی آرتھر ڈونی تھرون سے پیار کرتی ہے اور ایڈم کے پیار کو تسلیم نہیں کرتی۔ ڈونی تھرون جس گاؤں میں یہ رہتے ہیں اس کے سکوئر کا پوتا تھا اور پیشے کے لحاظ سے یہ رضاکارانہ فوج کا کیپٹن تھا۔ ڈونی تھرون ہیٹی سے فزیکل لو کرتا تھا، کوئی سول کنیکشن نہیں تھا، جسٹ وہ فزیکلی اسے یوز کرنا چاہتا تھا اور ایسے ہی کرتا ہے۔ جب ایڈم اور جب ایڈم ان دونوں کے بیچ میں آتا ہے، یعنی ہیٹی اور ڈونی تھرون کے بیچ میں آتا ہے، تو ایڈم کی لڑائی ڈونی تھرون سے ہو جاتی ہے، جس کے بعد ڈونی تھرون ہیٹی کو چھوڑ کر رضاکارانہ فوج میں واپس چلا جاتا ہے۔ اب پھر ایڈم اور ہیٹی کا تعلق بہت زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کا منصوبہ بنا لیتے ہیں۔ شادی سے کچھ دن قبل ہیٹی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈونی تھرون کے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو وہ ہیسلوپ سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ گاؤں جہاں پر وہ رہتی تھی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اس گاؤں سے باہر اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اور شرم اور بدنامی کے ڈر سے بچنے کے لیے اپنے بچے کو بھوکا پیاسا کسی ویران جگہ پر چھوڑ کر اس سے دور بھاگ جاتی ہے اور بچہ وہاں پر بلکتا ہوا سسکتا ہوا مر جاتا ہے۔ اور یہ خبر جو ہے وہ پولیس کو ملتی ہے اور پولیس اسے پکڑ لیتی ہے، ہیٹی کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور خاتون کردار جو کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ڈائنا ہے، جو ناول کی نریٹر ہے، وہ ایک مذہبی عورت ہے۔ وہ پیسے دے کر جیل میں جو ہے وہ ہیٹی کے پاس رہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جتنی دیر تک ہیٹی یہاں پر جیل میں رہے گی وہ ہیٹی کے ساتھ ہی رہے گی۔ ہیٹی اس کے سامنے بہت شرمندہ ہوتی ہے اور یعنی کہ ڈائنا کے سامنے، اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتی ہے۔ جو ہیٹی ہے اسے پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ پھانسی ہونے سے چند لمحے پہلے، کچھ دیر پہلے، ڈونی تھرون جو ہے وہ اس کا جو دوست جو تھا جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، پہلے لو افیئر تھا، وہ عدالت میں پہنچ جاتا ہے اور ہیٹی کو اپنے بچے کا قتل جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، جس پر ہیٹی کو پھانسی کی سزا کی بجائے
جو وہاں سے ایگزائل کر دیا جاتا ہے جس جگہ پر یہ رہتے تھے۔ ڈائنا اور ایڈم دونوں کے درمیان میں بہت گہری دوستی ہو جاتی ہے اور دونوں شادی کر کے خوشحال زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ دوستو یہی تھی ایڈم بیٹ کی سٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اسے بہتر طریقے سے سمجھا ہوگا اور یہ آپ کے لیے مفید ہوگی۔ تو اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔